اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق۔ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ بعض مفسرین نے اسے جنگ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کی بابت قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مشرکین مسلمانوں کی طرف آتے تو مسلمان ان کے چہروں پر تلوار مارتے، جس سے بچنے کے لیے وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے تو فرشتے ان کے پیچھے تلواریں مارتے۔ لیکن یہ آیت عام ہے جو ہر کافر و مشرک کو شامل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت فرشتے ان کے منہوں اور پشتوں پر مارتے ہیں، جس طرح سورہ انعام میں بھی فرمایا والملائکۃ باسطوا ایدیہم کہ فرشتے ان کو مارنے کے لیے ہاتھ دراز کرتے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک فرشتوں کی یہ مار قیامت والے دن جہنم کی طرف لے جاتے ہوئے ہوگی، اور داروغہ جہنم کہے گا تم جلنے کا عذاب چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بسبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ ضرب و عذاب تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بلکہ وہ تو عادل ہے جو ہر قسم کے ظلم و جور سے پاک ہے۔ حدیث قدسی میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم حرام کیا ہے اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، پس تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہے جو میں نے شمار کر کے رکھے ہوئے ہیں، بس جو اپنے اعمال میں بھلائی پائے اس پر اللہ کی حمد کرے، اور جو اس کے برعکس پائے تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ صحیح مسلم۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ مثل فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے۔ دعبن کے معنی ہے عادت، کاف تشبیہ کے لیے ہے، یعنی ان مشرکین کی عادت یا حال اللہ کے پیغمبروں کے جھٹلانے میں اسی طرح ہے جس طرح فرعون اور اس سے قبل دیگر منکرین کی عادت یا حال تھا۔ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر بھی بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کی ناقدری کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ کے اپنے احوال اور اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ مثل حالت فرعونیت کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائی، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا۔ یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ یہ اس بات کی تاکید ہے
جو پہلے گزری، البتہ اس میں ہلاکت کی صورت کا اضافہ ہے کہ انہیں غرق کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ واضح کر دیا کہ اللہ نے ان کو غرق کر کے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، کہ تمہارا رب بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں۔ شر الناس، لوگوں میں سب سے بدتر کے بجائے انہیں شر الدواب کہا گیا ہے، جو لغوی معنی کے لحاظ سے تو انسانوں اور چوپایوں وغیرہ سب پر بولا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا استعمال چوپایوں کے لیے ہوتا ہے۔ گویا کافروں کا تعلق انسانوں سے ہے ہی نہیں، کفر کا ارتکاب کر کے وہ جانور بلکہ جانوروں میں بھی سب سے بدترین جانور بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کے مطابق اپنے ایمان، عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کے معانی و مفاہیم پر غور و فکر و تدبر کرنے کی بھی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔